بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انڈیکس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ چیز آپ کو سمجھانی تھی، پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو انڈیکس کی جو آج پرفارمنس تھی وہ پچھلے 2 سیشن سے بہت اچھی تھی۔ جمعے والے دن انڈیکس نے تقریباً 1200 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد جو کل والا سیشن تھا اس میں انڈیکس نے 1878 پوائنٹ لوز کیے تھے، یعنی کہ 2 سیشن میں انڈیکس آلموسٹ 2000 پوائنٹ جو ہے لوز کر چکا تھا۔ تو آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ ہوئی تھی وہ مائنس اوپننگ تھی، 530 پوائنٹ مائنس تھے، گیپ اوپننگ تھی جب انڈیکس اوپن ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گراف میں کہ اوپننگ کے بعد انڈیکس نے 1452 پوائنٹ لوز کیے اور اپنا ایک لو بنایا 59,613 پر۔ اس کے بعد انڈیکس میں ریکوری آئی اور انڈیکس نے آج کا اپنا ایک ہائی لیول بنایا تقریباً 590 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 61,654 پر۔ دیکھا جائے تو ہائی لیول پہ انڈیکس 2041 پوائنٹ جو ہے وہ گین کر چکا تھا۔ ایک تو پہلے اس نے اپنے 1452 پوائنٹ جو لوز کیے تھے وہ ریکور کیے، اور اس کے بعد آپ کو 590 پوائنٹ اور ایکسٹرا گین کر کے دیے۔ اس کے بعد کلوزنگ کی بات کی جائے تو 161 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ انڈیکس نے کلوزنگ دی 61,226 پر۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 253 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، جو کہ کل سے زیادہ ہیں کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ اگر دیکھا جائے تو سارے پریشر کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ وہی سیاسی منظرنامہ، اس کے بعد کچھ چیزیں بھی ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکی۔ حکومت بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سیٹیں زیادہ ہیں لہٰذا ہم وفاق میں حکومت بنائیں گے۔ اسی پریس کانفرنس کے دوران اوپر نیوز چل رہی تھی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ بانی PTI عمران خان صاحب کا یہ بیان تھا۔ اس کے بعد عدالت میں کچھ کیس گئے تھے یہ دھاندلی کو لے کے، اور باقی جو فارم 45 کے اور فارم 47 کے مسائل ہیں ان کو لے کے عدالت میں جو گئے تھے، تو عدالت نے ان سے کہہ دیا جی کہ یا آپ الیکشن کمیشن سے ہی رجوع کریں، اور اس کو جو اس کی تصحیح ہے یا دوبارہ اس کو ریویو کرے گا وہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ اب بندہ پوچھے اگر الیکشن کمیشن یہ کرنے کا اہل ہوتا یا اس نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہوتا یا ٹھیک کیا ہوتا تو عوام عدالت میں کیوں جاتی؟ اس کے بعد امریکہ صاحب بہادر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سی خبریں ہیں جی، ایک ایک کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دھاندلی کے دعووں کی مکمل چھان بین کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے جسے پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے۔ اب پتہ نہیں، ہمیں تو خود پتہ نہیں چل رہا پاکستانی عوام نے منتخب کسے کیا ہے، آپ نے کس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو یہ بھی امریکہ صاحب بہادر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم واچ کر رہے ہیں، آپ کو جلدی جلدی کوئی کٹی کٹا کٹے تاکہ پھر بعد میں بیٹھ کے بات ہو سکے۔ اس کے بعد یہ نیوز بھی چل رہی ہے کہ ہم انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، بانی PTI، اور ساتھ ہی انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے وزیر اعلیٰ کا نام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا دیا ہے۔ تو سیاست میں ابھی بھی بہت سی چیم گوئیاں چل رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ سونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، بیٹھنا بھی ہے یا پتہ نہیں کھڑا ہی رہنا ہے۔ اب کھڑا رہتا ہے یا اس کی ٹانگ میں کچھ مار کے اس کو بٹھایا جاتا ہے وہ پتہ نہیں، لیکن یہ اونٹ بیٹھے گا تو پھر ہی کچھ پکچر کلیئر ہوگی اور ہمارا انڈیکس جو ہے وہ سکون کی سانس لے سکے گا۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیکس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پریشر میں تھا۔ دوسرا جو خبر چل رہی تھی OGDC اور PPL کو لے کے، اس پیچھے آپ کو پتا ہے کہ وہ نیوز چل رہی تھی کہ جو سرکل ڈیٹ کو لے کے کہ جو واجبات بنتے ہیں PPL کے، OGDC کے، PSO کے، وہ دے رہی تھی حکومت، اور کہہ رہی تھی کہ ہمیں IMF جو ہے وہ اس چیز پہ مائل کر رہا ہے، یا پریشر ہے IMF کا۔ ابھی IMF کہہ رہا ہے کہ ہم آن بورڈ نہیں ہے اس پہ، تو لگ رہا ہے کہ IMF چاہ رہا ہے کہ جو نئی حکومت بیٹھے گی اس کے ساتھ مل کے اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ تو OGDC PPL کو پتہ چل گیا کہ ابھی تو پیسے مل کوئی نہیں رہے، اس وجہ سے OGDC اور PPL میں پریشر تھا، ان کو لوور لاک بھی لگے، اور جب کسی سٹاک میں پریشر آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیکس میں بھی پریشر آئے گا، اور انڈیکس ایسا پرفارم کرے گا جس کی وجہ سے انڈیکس میں پریشر تھا اور صبح انڈیکس نے اتنے پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد انڈیکس میں جب ریورسل آیا تو OGDC PPL کے لاک بھی کھل گئے۔ پھر تو یہ چیز آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ سٹاک کی، انڈیکس کی، کینڈلز کی اور یہ سب چیزیں آپس میں کچھ ان کا تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی یہ جو نیوزز ہیں اس کی بیس پہ انڈیکس نے ریورسل بنایا، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو امریکہ نے تو آلریڈی اس حکومت کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے جو الیکٹڈ حکومت ہوگی، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ صرف یہ ایک وجہ تھی انڈیکس کے ریورسل کی۔ انڈیکس کافی اوور سولڈ ہو چکا تھا، اس نے ریورسل بنانا ہی بنانا تھا۔
पैनिक सेलिंग कब तक हो सकती थी, उसके बाद फिबलीपी में पता चलेगा कि कौन बाइंग पे आया और कौन सेलिंग पे था आज। अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ओजीडीसी पीपीएल की वजह से इंडेक्स में प्रेशर था या इंडेक्स के रिवर्सल के साथ ओजीडीसी पीपीएल के लॉक खुले। अब ये चीजें मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि कैंडल्स, इंडेक्स, टेक्निकल चार्ट, उसके अलावा वॉल्यूम, ये सारे आपस में लाजमो मलजूम है। आप किसी को भी साइड पे रख के कुछ एक नतीजा अखज नहीं कर सकते। जो ये एक पेड ग्रुप का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये पेड ग्रुप है जो कि टेक्निकल्स पे बाय कॉल्स शेयर करता है और लेवल बताता है स्टॉप लॉस के और बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल। अब इन ग्रुप वालों ने एक दिन अपने ग्रुप में मैसेज लगाया था कि कहां है मार्केट में पैनिक फैलाने वाले, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, बाई स्टॉक को लेवल्स पर प्ले करो, इंडेक्स को नहीं। इनके कहने का मकसद था कि इंडेक्स को ना देखें, इंडेक्स इंडेक्स कोई चीज नहीं है, आप सिर्फ स्टॉक्स को देखें, उनके लेवल देखें और एंट्री लें, छलांग लगाएं और पैसा कमाएं। उसके बाद फिर इन्होंने अपने ग्रुप में पोस्ट लगाई थी कि अब लाख कोई कहे 100/100 लेवल्स बताते हैं हम, लेवल्स वही बताएगा जिसको लेवल्स निकालने आते हैं, यानी कि हमें लेवल निकालने आते हैं, बाकी सारे तो वैसे ही बैठे हुए हैं चुडू मार्केट में, उनको कुछ पता नहीं है। जो इंडेक्स की बात करते हैं, जो बाकी चीजें देखते हैं वो छोड़ें, सियासत को छोड़ें, बाकी चीजों को छोड़ें, बस ये देखें कि हमें लेवल्स निकालने आते हैं, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, इस वजह से आप ये देखें बस और काम करें। आज सुबह इन्होंने अपने ग्रुप में एक पोस्ट लगाई थी कि प्लीज ट्रेड वाइजली, जरा आंखें खोल के ट्रेड कीजिएगा। ये आज का मैसेज था इनका, क्योंकि पीछे 2 दिन इंडेक्स पिट रहा था बहुत बुरी तरह से, आज सुबह भी पिट रहा था। इंडेक्स ने जो रिवर्सल बनाया वो तो बनाया पिछले टाइम जाके, सुबह के टाइम तो इंडेक्स पिट रहा था, तो इन्होंने लगा दिया था जी कि आई जस्ट टेल यू व्हाट चार्ट्स आर टेलिंग मी, आई एम नॉट ए मार्केट मूवर, कि मैं तो आपको वही बता सकती हूं जो चार्ट मुझे बताता है, मैं मार्केट को मूव नहीं कराती, यानी कि सादे लफ्जों में जागते रहना, मिरते ना रहना। अब एक तो ये प्रूफ हो गया इनका कि आज सुबह उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जो पहले उन्होंने बात की थी ऊपर के इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, आज सुबह उन्होंने मान लिया कि इंडेक्स कुछ चीज है। और अगर सेंटर का मैसेज इनका देखें कि लेवल्स वही बताएगा जिसको लेवल्स निकालने आते हैं, कैसी बात है। अब इसका जवाब इन्हीं की जुबानी जरा सुने। अब ये देखें, ये इन्हीं का मैसेज है जो हमें लेवल बताते हैं, जो कहते हैं कि हम ही लेवल निकाल सकते हैं और बंदा को लेवल निकाल ही नहीं सकता। ये उनका अपना मैसेज है, आई हैव दीज 2 एटम्स इन लॉस, कि मेरी ये 2 एटमें जो है लॉस में है, एक प्रेमा थी और एक कुछ और थी। इन्होंने कहा कि बट आई विल होल्ड देम, लेकिन मैं इनको होल्ड करूंगी और इंशाल्लाह जल्दी इसमें से निकल जाऊंगी या रिटर्न कर जाऊंगी, जो भी है रिटर्न सून। तो मुझे बताएं, इतनी महान कारीगर जब खुद स्टॉक हो सकती है इसमें, तो आम बंदा जो इनके ग्रुप में पे करके इनको इनका जो लेवल्स है वो बाय करता है, मेरी तरह का सादा बंदा, सीधा सादा, शरीफ, गरीब, मस्कीन, वो क्या करेगा? जिनको टेक्निकल चार्ट की ईची बीची का पता है वो खुद स्टक हो रहे हैं, जो अपने मुंह से कहते हैं कि लेवल्स वही निकालेगा जिसको लेवल निकालने का पता है। तो जो लेवल निकालते हैं वो स्टक हो गए हैं। एक तो ये मिसाल होगी, दूसरा आज सुबह आज इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो तजर्बे से साबित हुआ कि पंजाबी की एक मिसाल है कि नवा नालों मांस कदे वख नहीं होया, यानी कि नाखून के साथ से गोश्त कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो वैसे ही इंडेक्स लाजमो मलजूम है सेलर के साथ, बायर के साथ, चार्ट के साथ, चार्ट कैंडल के साथ, कैंडल वॉल्यूम के साथ, और कैंडल और वॉल्यूम टेक्निकल की आड़ी तिरछी डिंगी सीधी लाइनों के साथ। इंडेक्स सियासत के साथ, सियासत सियासतदानों के साथ, इंडेक्स डॉलर के साथ, इंडेक्स जंग के साथ, इंडेक्स जीडीपी के साथ, इंडेक्स महंगाई के साथ, इंडेक्स इंटरेस्ट रेट के साथ। ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, लाजमो मलजूम है एक दूसरे के साथ। आप किसी भी एक चीज को अलग करके नहीं देख सकते। अब बायर और सेलर नहीं आएगा तो वॉल्यूम कहां से आएंगे, वॉल्यूम नहीं आएंगे तो कैंडल कहां से बनेगी, कैंडल नहीं बनेगी तो चार्ट कहां से बनेगा, चार्ट नहीं बनेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, और अगर ग्राफ ही नहीं बनेगा, चार्ट नहीं बनेगा, कैंडल्स नहीं बनेगी तो टेक्निकल्स कैसे निकलेंगे। टेक्निकल्स तो तभी निकलेंगे जब नीचे कैंडल्स होंगी, नीचे वॉल्यूम आ रहे होंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट होगी सेलर की वजह से, बायर की वजह से, तो उसकी वजह से फिर आप टेक्निकल्स देख सकते हैं। अगर ये पहली चीजें ही नहीं होंगी
تو ٹیکنیکل کہاں سے نکل کے آ جانے ہیں. اب آپ گاڑی چلاتے وقت کہیں گے کہ میں نے خالی آگے فرنٹ سکرین سے دیکھنا ہے، جو سائڈوں پہ بیک ویو مرر لگے ہیں میں ان سے بھی نہیں دیکھوں گا، جو سنٹر میں بیک ویو مرر لگا ہے مجھے اس پہ سے بھی نہیں دیکھنا، جو میری سائڈ پہ بلائنڈ ایریا ہے میں نے سری گھما کے ادھر بھی نہیں دیکھنا. تو پھر لازمی بات ہے آپ سائڈ سے جا کے ٹھوکیں گے کسی کے ساتھ. اس کے بعد میری ان سب چیزوں کا جواب آیا تھا آج ان کے گروپ میں. ذرا وہ لوگ حاضر ہوں جو کہتے تھے کہ ATRL اب 330 کراس کر گیا ہے، اب نیچے نہیں آئے گا. تب میں نے 283 کی رینج بتائی تھی. ٹوڈے اٹ ٹچ 286 اینڈ باؤنس بیک اینڈ ہٹ 312 اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ لیول پر پلے کرنے والوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ایک سائلنٹ میسج. تو مجھے بتائیں جو بھی انڈیکس واچ کرتے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر الیکشن ٹھیک ہو جاتے، نون لیگ زیادہ سیٹیں لے جاتی، یہ جو سب اتنے حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں یہ نہ بنتے. ہمارا انڈیکس جو الیکشن سے پہلے 2 دن اچھی موو دے چکا تھا، انڈیکس الیکشن ہونے کے بعد بھی اگر پازیٹیو اوپن ہوتا اور 1000-2000 پوائنٹ اپ سائڈ موو بنا جاتا تو ATRL کیسے آتا 283 پر میں دیکھتا. یہ تو آپ انڈیکس کو دعائیں دیں، جس کو آپ مانتے نہیں وہی انڈیکس کا شکر بجا لائیں کہ اس نے پریشر لیا، 2-3 اس نے سیشن نیچے کے لگائے، 2200 پوائنٹ لوز کیے اور آپ لوگوں کی عزت رہ گئی پیڈ گروپ والوں کی، اور وہ لیول آ گئے. بہت سے لیول آئے کیونکہ نیچے کے لیول تو آلریڈی نہیں آنے تھے. جب انڈیکس اتنا ورس پرفارم کر رہا ہے تو نیچے کے لیول نہیں آنے تھے سٹاک کے پاس. لہٰذا تجربے سے ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، آپ کسی بھی ایک چیز کا انکار نہیں کر سکتے. باقی میں نہیں کہتا کہ پیڈ گروپ والے برا کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں. انہی کی چیزیں لے کے تو میں اپنے گروپ میں شیئر کرتا ہوں فری میں، اور جو میرے گروپ والے ہیں وہ فری کے مزے لے رہے ہیں. میں بیچ میں ایک برج کا کام کر رہا ہوں. اب لڑائیاں میری ہوتی ہیں، میں انگلینڈ میں بیٹھ کے سب کو مینج کرتا ہوں اور میرے گروپ والے فری میں مزے لے رہے ہیں، لڑائیاں بھی دیکھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. میں کسی کو بھی برا نہیں کہتا، سب اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں. جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے کر رہا ہے یا ویسے بھی جو بتاتا ہے میرے خیال سے سب اچھا بتاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ حقیقت بتائیں. یہ نہ کہیں کہ ایک چیز کو نہ دیکھیں دوسری کو نہ دیکھیں، سب عوام کو کھول کے بتائیں کہ ایسے کرنا ہے تو ایسے ہونا ہے، ایسے کرنا ہے تو ایسے ہونا ہے. جو بائی کال چل گئی اس کو اٹھا کے سامنے لا کے رکھ دیا، اس کو بار بار رگڑتے رہے، اور جو بائی کال نہ چلی اس بیچاری کو پیچھے سے دیکھنے نہیں کہ وہ اس کے کیا بن گیا. باقی پریما کی مثال دیکھ چکا ہوں کہ پیڈ گروپ والے خود بھی سٹاک ہوتے ہیں، خود بھی پھنستے ہیں. لہٰذا جو عوام انڈیکس میں پھنسی ہوئی ہے وہ بیچاری زیادہ پینک نہ ہو. 30 مار خاں بھی پھنس سکتے ہیں اور میجر جیسے شریف بندے اور سادے بندے بھی پھنس سکتے ہیں. اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 65 ملین کے، WTL 30 ملین، PRL 28 ملین، PPL سنرجی میں 18 ملین کے، PIA میں 16 ملین، OGDC 14 ملین، FFL 12 ملین، بینک آف پنجاب 12 ملین، PTC 11 ملین. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ماری نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 140 پوائنٹ، ایفٹ 78، UBL 71، حقو 53، MEBL 37، MCB 32، HBL 28، FFBL 28، ILP 22، FFC 17 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو OGDC 181 پوائنٹ، PPL 128، PSO 38 پوائنٹ، BAHL 19 پوائنٹ، تھل 16، کیپکو 10، SNGP 10، اینگرو 9، ہائی نون 8، RMPL 7 پوائنٹ. ڈالر ایکسچینج ریٹ کل کے مقابلے میں 2 پیسے کم ہے، یعنی کہ روپیہ آپ کا 2 پیسے مستحکم رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کے بعد SECP نے 3 جو بروکریج فرمز ہیں ان کے لائسنس کینسل کیے ہیں. ان میں ایک ایکسپرٹ سیکورٹیز ہے، دوسرا کیمکو ہے CAMCO پرائیویٹ لمیٹڈ، اور تیسرا ہے انریچرز سیکورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ. اس کے بعد سیاست میں دیکھیں تو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. تقریباً 5:45 بجے کے 5:30 بجے کے قریب کی یہ نیوز ہے کہ PP کا وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کو ووٹ دینے کا اعلان. یہ بلاول بھٹو نے میرے خیال سے پریس کانفرنس کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سازی کے لیے ووٹ دیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ خواہش ہے کہ آصف زرداری ملک کے صدر بنے. اب PPP جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سینٹ میں بھی کچھ حصہ لیں، یا ہو سکتا ہے سینٹ میں چیئرمین اپنا بنائیں یا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر اپنے بنوائیں. اس کے بعد سندھ میں تو انہوں نے حکومت لینی ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے بلوچستان کا بھی ساتھ میں مانگ لیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حکومت کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. جن کو میرے جیسا کم پتہ ہے سیاست کا
تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے تو حکومت کیسے بنے گی. تو کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم کچھ وزارت نہیں لیں گے، جیسے پیٹرولیم کی وزارت ہے، وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، ریلوے کا جو شعبہ ہے اس کا جو وزیر ہوگا، تو ایسی ہم کوئی بھی وزارت نہیں لیں گے، لیکن حکومت کے لیے، حکومت بنانے کے لیے ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے. تو لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت بن جانی ہے، پی پی ساتھ دے گی ان کا، ساتھ میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ ملا لیے جائیں گے. تو انشاءاللہ اگر یہ حکومت بنتی ہے تو پھر نظر آ رہا ہے کہ انڈیکس ہمارا جو ہے وہ اپ سائڈ موو بنا سکتا ہے اور اچھی موو دے سکتا ہے. لیکن ساتھ میں باقی کٹوں پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے، اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ حکومت ایسی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا اور استعفے دیے تھے اسمبلی سے، پچھلی اسمبلی سے، تو تب بھی اسمبلی چل رہی تھی، صرف اپوزیشن میں کوئی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں یہ سب سیٹل ڈاؤن ہونے تک انڈیکس جو ہے وہ پریشر میں ہی رہے گا. فی میں دیکھیں تو بینکس نے آج اچھا ہاتھ مارا ہے. بینکس کی سیلنگ ہے 3.38 ملین کی، جو گراس سیلنگ تھی ان کی وہ 6.21 ملین کی تھی. 6.5 ملین کا انہوں نے بیچا، اس میں سے 3 ملین کا انہوں نے بائی کر لیا، باقی جو نیٹ یو ایس ڈی ان کی سیلنگ ہے وہ 3.38 ملین کی ہے. بروکر کی بائنگ ہے 0.28 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.53 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 0.32 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 2.47 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 1.30 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے $500,000 کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.02، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.23 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ تقریباً 500,000 ملین کی. بینکس کی سیلنگ سب سے زیادہ دیکھا جائے تو، اور انڈیویجولز کی بائنگ سیلنگ سب سے زیادہ ہے. انڈیویجولز نے جو گراس سیلنگ کی ہے وہ 53 ملین کی ہے اور 56 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے. اس کے بعد بینکس کو دیکھیں تو 6 ملین کا انہوں نے سیل کیا اور 2 ملین کا اٹھایا ہے. تو لگ رہا ہے کہ بینکس کیونکہ سیانے بندے ہیں، سیانے کوے ہیں، تو جب سیلنگ ہو رہی تھی تب انہوں نے بائنگ کی ہوگی، اور لاسٹ ٹائم میں جب پھر بائنگ آئی تھی اس ٹائم انہوں نے سیل کیا ہوگا. اگر آج بھی دیکھا جائے تو جدھر انڈیکس نے جا کے 1400-1450 پوائنٹ لوز کیے تھے، ادھر اگر بائنگ کی جاتی کھلے ڈلے پیسوں کے ساتھ، جیسا کہ بینکس کے پاس، میوچل فنڈ کے پاس پیسہ اور فارن کارپوریٹس کے پاس پیسہ رہتا ہے، اس کو دیکھا جائے تو 1400-1450 کی مائنس پہ جو بائنگ کی گئی تھی وہ بعد میں جب ریکور ہو گئے، یا انڈیکس ہمارا جو ہے 600 پوائنٹ اوپر چلا گیا تھا تو ادھر جا کے سیلنگ ہو سکتی تھی، آج بھی ٹھیک ٹھاک پروفٹ بک کیا جا سکتا تھا. تو مجھے بینکس کی جو ہے بائنگ سیلنگ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آج ویسا ہی پروفٹ بک کیا ہے. نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول جو میجر ہیں لانگ ٹرم میں وہ وہی ہیں کل والے، کیونکہ آج انڈیکس تقریباً ادھر ہی کلوز ہوا ہے کہ جو لانگ ٹرم ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول ہیں ان پہ اتنا اثر نہیں پڑنا. تو ریزسٹنس لیول وہی ہیں کل والے 62,500 کا، 63,500 اور 64,300. سپورٹ کی بات کی جائے تو لانگ ٹرم میں 60,000 پہ سپورٹ، اس کے بعد 58,500 اور اس کے بعد 57,500 پہ. شارٹ ٹرم میں بات کریں تو وہی ہے سٹاپ لاس آپ کے پاس 60,500 والا. اس کے بعد انڈیکس ہمارا 61,300 سے لے کے 61,500 تک سسٹین کرتا ہے، تو پھر آپ کو نیکسٹ جو لیول ہے وہ دکھا سکتا ہے 61,800 کا، اس کے بعد 62,200 والا، اس کے بعد 62,800، اور باقی جو آگے کے لیول ہیں اوپر والے وہ انڈیکس دکھا سکتا ہے. لیکن یہ سب تب ہی ہوگا جب سیاست میں استحکام آئے گا، سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور نظر آئے گا کہ اب جو چیزیں ہیں وہ سموتھلی آگے بڑھ سکتی ہیں، تو پھر جو انویسٹر ہے وہ کچھ رسک لے گا انڈیکس میں. ملت ٹریکٹر کا کل بھی آپ کو بتایا تھا، سٹاپ لاس اس کا بتایا تھا آپ کو میں نے 525 کا. آج اس کی ڈے رینج دیکھیں تو 535 سے لے کے 555 تک تھی. 20 روپے آج ایک دن میں بھی اس میں آپ پروفٹ کما سکتے تھے. ابھی بھی آپ ملت ٹریکٹر میں انٹری لے سکتے ہیں 600 کے ٹارگٹ کے لیے، اور سٹاپ لاس آپ رکھیں گے 525 کا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.